السلام علیکم۔ یزید بن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ اس کی حکومت کے دور میں دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے مورثی ہونے کا بیج بویا، کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی تھی۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا ہے، اور اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اسی ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نذر آتش بھی کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی قواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، ہزاروں صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس سے ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر موت پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت غم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چوبنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بلا آخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی، اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو ہو گئی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کی عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی، اور ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا، اور اس ویرانے کی ٹھنڈی موسم نے یزید کو بدمست کر دیا۔ لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پہ وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کوے کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بلا آخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حلالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا آئے۔ ایک شامی شخص نے یزید کے موت کے بارے میں لکھا ہے، ایک دن یزید اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بیٹھا کر اس کو دوڑایا اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا، جس وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہیں ہو سکا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تک شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع اول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔